بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ سنار جیسے ہی رباط میں داخل ہوا، اسے سامنے سے ابن یاسین، ابو بکر بن عمر اور یوسف بن تاشفین آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابن یاسین ڈھلٹی عمر مگر کڑیل اور پختہ عرب تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں امزاد بھائی ابو بکر اور یوسف تھے۔ وہ دونوں خوب توانا، قد آور جوان تھے۔ سنار کو دیکھتے ہی ان تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آگے بڑھ کر ان تینوں نے سنار سے مصافحہ کیا۔ پھر ابن یاسین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک شفقت پدرانہ میں کہا، تمہارے آنے کی خبر ہم تک پہنچ گئی تھی۔ ہم تمہارے متعلق فکر مند تھے۔ تم اپنے ساتھیوں کو بھیج کر پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ میں، ابو بکر اور یوسف ابھی تمہاری طرف ہی جا رہے تھے۔ سنار نے مغموم آواز میں کہا، میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ ابن یاسین نے کہا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ چاروں اس قلعہ نما رباط کے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ قلعے ہی کی طرح اس خانقاہ کے برج تھے جن پر مسلح محافظ کھڑے ہوئے تھے۔ رباط کے صدر دروازے پر بھی پہرے دار موجود تھے۔ چاروں اس نشست گاہ میں آ بیٹھے جہاں ابن یاسین لوگوں سے ملتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے فرش پر کھجور کی چٹائیاں بچھا کر ان پر سفید صاف ستھری اور دھلی چادریں ڈال دی گئی تھیں، اور بیٹھنے کے لیے چادروں کے ساتھ سفید تکیے لگا دیے گئے تھے۔ جب وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ابن یاسین نے پوچھا، اب کہو تم کیا بری خبر لے کر آئے ہو؟ سنار نے کہا، ابن دانون کے سپاہیوں نے ہمارے 6 مبلغوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں وادی سرجماسا اور الدرا کے حاکم ابن دانون سے ملا ہوں۔ وہ ہم سے انتہائی برہم ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ان صحراؤں کے اندر اب ایک اور مصیبت اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ شہر کے جس شخص صالح بن طریف نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے پیرووں نے ہمارے ساتھیوں کو پکڑ لیا ہے، اور برغواتا شہر کے علاوہ انہوں نے بحر اوقیانوس تک سارے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ وادی سرجماسا اور الدرا کا حاکم ابن دانون اس جھوٹے مدعی صالح بن طریف کے جانشین ابو حفص عبداللہ سے ہمارے خلاف جنگ کرنے کی مدد حاصل کر رہا ہے۔ صالح بن طریف ایک یہودی الاصل شخص تھا۔ وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اندلس میں داخل ہوا، جوانی میں مشرق کا رخ کیا اور عبید اللہ معتزلی کے سامنے زانوے تلمن طے کیا، شعبدہ گری میں دستگاہ حاصل کی۔ وہاں کے جنگجو بربری باشندے سخت جاہل اور سادہ لو تھے۔ ابن یاسین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری غیر موجودگی میں سوڈان سے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہاں اسلام پھیلانے اور تبلیغ کے زبردست مواقع ہیں۔ پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ابو بکر بن عمر یا یوسف بن تاشفین میں سے کسی ایک کو ایک جمعیت کے ساتھ سوڈان کی طرف روانہ کروں گا، لیکن تمہاری گفتگو نے مجھے محتاط کر دیا ہے۔ اب ہمیں زبانی تبلیغ کے ساتھ ساتھ تلوار بھی ہاتھ میں لینا ہوگی۔ کفار اسی طرح اگر ہمارے مبلغوں کو ختم کرتے رہے تو ایک روز ہم سب ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ہم ابن دانون سے اپنے 6 شہیدوں کا انتقام لیں گے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ ان مبلغوں کا کوئی محافظ اور نگران بھی ہے، اور یہ کہ وہ یوں ہی صحراؤں کے اندر بگولوں کی طرح نہیں اٹھ رہے۔ جلد ان صحراؤں کے اندر مشرکین اور بت پرستوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے مجاہدین ان کی ساری عسکری قوتوں کو ناکام بنا کر رکھ دیں گے۔ ابن یاسین چند ثانیوں تک خاموش رہ کر کچھ سوچتے رہے، پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ بولے، اب تک ہم نے انتہائی نرمی اور ضبط سے کام لیا ہے، اور ہر جگہ دکھ سہ کر ہم نے اپنے مذہب کی تبلیغ اپنی زبان اور اخلاق سے کی ہے، لیکن ابن دانون کے علاقے میں ہمارے 6 مبلغوں کا قتل کوئی معمولی اور قابل برداشت حادثہ نہیں ہے۔ میں افریقہ کی ان ساری ابلیسی قوتوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ میں خود تلوار تھام کر اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے ہوں گا۔ اے میرے تینوں رفیقوں، کیا اللہ کی راہ میں اس جہاد کے لیے تم میرا ساتھ دو گے؟ ابو بکر بن عمر نے کہا، اے امیر، میں، یوسف بن تاشفین اور سنار آپ کے ہر حکم اور فیصلے کے پابند ہیں۔ میں یوسف اور سنار کی طرف سے بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ہر معاملے میں دونوں مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اور مجھے اپنا بڑا بھائی جان کر میرے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ اے امیر، کفار، شرک اور بت پرستی کے خلاف اس جہاد کے لیے میں اپنی طرف سے جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدوں کے لیے 2000 بکریاں، 1000 گھوڑے، 500 اونٹ، جو اور گندم کی 100 بوریاں اور نقدی کے 10 تھیلے پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر بن عمر جب خاموش ہوا تو یوسف بن تاشفین نے بولتے ہوئے کہا، اتنی ہی بکریاں، گھوڑے، اونٹ، جو، گندم کی بوریاں اور نقدی میں بھی پیش کرتا ہوں۔ یوسف بن تاشفین کے بعد سنار نے کہا، اے امیر، اسی قدر گھوڑے، بکرے، اونٹ،
نقدی اور جنس دینے کا میں بھی عہد کرتا ہوں۔ ابو بکر بن عمر، یوسف بن تاشفین اور سنار بن ایرام کے اس فیصلے پر ابن یاسین مسکرائے، پھر انہوں نے انتہائی مسرت اور مطمئن انداز میں کہا، بخدا مجھے تم تینوں سے ایسی ہی امید تھی۔ اب اپنی ساری بستیوں میں جہاد کا اعلان کرا دو، قبل اس کے کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچائے۔ ہم اب خود آگے بڑھ کر ان کی تاریک قوتوں پر کاری ضرب لگائیں گے۔ سنو میرے رفیقو، اپنے لشکر کے 3 حصے ہوں گے، کلب، میمنہ اور میسرہ۔ کلب گھوڑ سواروں پر مشتمل ہوگا، اس میں ابو بکر اور میں ہوں گے۔ میمنہ بھی گھوڑ سواروں پر مشتمل ہوں گے اور اس کا کماندار سنار بن ایرام ہوگا۔ میسرہ شتر سواروں پر مشتمل ہوگا اور اس کا سالار یوسف بن تاشفین ہوگا۔ میں تم لوگوں کو صرف 1 ہفتہ دیتا ہوں، اس دوران میں اپنے ساتھیوں سے مل کر اپنے لشکر کی جنگی تربیت کرو۔ رباط کے اندر جس قدر بھٹیاں ہیں ان میں آگ بھڑکا دو اور صناعوں سے کہو کہ دن رات ایک کر کے جنگی سامان تیار کریں۔ اپنے سارے مسلح ساتھیوں کو اس رباط کے اندر جمع کرو۔ اب یہی رباط ہمارا قلعہ اور مستقر ہے، اسی میں مجاہدین رہیں گے اور یہیں ان کی خوراک اور آرام کا بندوبست ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تم تینوں اپنی بستیوں میں جہاد کا اعلان کراؤ گے تو لوگ دل کھول کر اس کے لیے مالی امداد کریں گے۔ یاد رکھو، اسلام کی خدمت کا یہ ایک سنہری موقع ہے جو ہمارے ہاتھ لگ رہا ہے، ورنہ قدرت ہر روز کسی قوم کو ایسے مواقع فراہم نہیں کرتی۔ میں تم تینوں کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ اب تم لوگ جاؤ اور اپنے کام کی ابتدا کرو۔ ابو بکر، یوسف اور سنار اٹھے اور ابن یاسین کی سادہ سی نشست گاہ سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہنوک سنار کی حویلی میں آ کر ایسا مطمئن اور خوش ہوا تھا کہ وہ اسی وقت سنار کے ریوڑ اور کھیت دیکھنے یکتان اور اس کے چھوٹے بھائی کاؤس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ناسان نے روتا کو پہلی ساری حویلی دکھائی تھی، پھر اس نے روتا اور ہنوک کے لیے 2 علیحدہ کمرے مختص کیے تھے۔ روتا جو زیورات، نقدی اور قیمتی اشیاء اپنے ساتھ لائی تھی، وہ اسے ساری اپنے کمرے میں رکھ دیں۔ پھر وہ دونوں دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئیں اور ناسان کے کہنے پر ابیمائل کے زخمی حالت میں ملنے، اپنے ماں باپ کے قتل اور سنار سے ملاقات کے سارے واقعات تفصیل سے سنا رہی تھی۔ روتا جب خاموش ہوئی تو ناسان نے کہا، میرا شوہر بھی اسی حویلی میں رہتا تھا اور وہ بھی ان کی خدمت کرتا تھا۔ میں بانجھ تھی اور کوئی اولاد نہ ہوئی، پر میرے کہنے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی نہ کی۔ اب جب کہ تم اور ہنوک اس حویلی میں آ گئے ہو تو مجھے کوئی غم نہیں کہ میرے بچے نہیں۔ اب تم میری بیٹی اور ہنوک میرا بیٹا ہے۔ گو کہ سنار میرے بیٹوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھتا ہے، پر وہ اپنا زیادہ وقت رباط میں گزارتا ہے اور میں یہاں اکیلی اونگتی رہتی ہوں۔ اب تمہارے اور ہنوک کے آنے سے میری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ روتا نے ناسان کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا اس قبیلہ ہدابک میں سنار کا کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہے جو وہ اتنی بڑی حویلی میں اکیلے رہتے ہیں؟ ناسان نے کہا، امیر سنار کی ماں عرب تھی، اس لیے یہاں امیر کی ماں کے سے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ ایک عرب قافلے کے ساتھ ادھر آئی تھی۔ یہ قافلہ عربوں کا تھا جس میں اس کے ماں باپ بھی تھے۔ اس کاروان کو یہاں کے وحشیوں نے قتل کر دیا اور اکثر کو لوٹ لیا۔ امیر سنار کی ماں انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ ان کے باپ ایرام نے اسے پناہ دی، پھر شادی کر لی۔ امیر سنار کے باپ ایرام کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے باپ سے بھی ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ ویسے قبیلہ ہدابہ کا بچہ امیر سنار کی عزت کرتا ہے اور اس پر اپنی جان قربان کر دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ امیر انتہائی مہربان انسان ہیں، وہ قبیلے کے ہر فرد کا خیال رکھتے ہیں۔ تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ لمدونہ اور قبیلہ ہدابہ میں ایسی اسلامی اخوت اور بھائی چارہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ ناسان رکی، پھر وہ اچانک کھڑی ہوتی ہوئی بولی، آؤ پہلے کھانا تیار کریں، پھر باتیں کریں گے۔ امیر سنار رباط سے لوٹنے والے ہوں گے۔ روتا ناسان کے ساتھ اٹھی اور اس کے ساتھ حویلی کے مطبخ کی طرف چلی گئی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد ناسان اور روتا دوبارہ دیوان خانے کی طرف جا رہی تھیں کہ باہر زور زور سے دفیں پیٹنے اور ایک ساتھ کئی جوانوں کے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ روتا اور ناسان تیزی سے مڑی اور حویلی کے صدر دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ ہدابہ کے 25-30 نوجوان تھے۔ ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے اور کچھ اونٹوں پر بیٹھ کر زور زور سے چلاتے ہوئے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی استدعا کر رہے تھے۔ روتا نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانور، جنس اور نقدی دے کر ان کی مدد کر رہے تھے اور وہ لوگوں سے ملنے والی اشیاء اونٹوں پر لاد رہے تھے۔ روتا نے بھی یہ دیکھا کہ جہاد کی تیاری کے لیے عورتیں اپنے زیور تک اتار کر ان مدادی کرنے والوں کے حوالے کر رہی ہیں، تو روتا نے ناسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے شفیق و مہربان ناسان، امیر سنار نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔
ان منادی کرنے والوں کو اگر اس حویلی سے کچھ نہ ملا تو کیسی سبکی اور کیسی کم ظرفی سمجھی جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ ہدابہ قبیلے کے سردار کی حویلی سے جہاد کے لیے کچھ بھی نہ ملا، پر اے مادر مہربان، میں ایسا نہ ہونے دوں گی۔ امیر سنار کی غیر حاضری میں اس حویلی کی ستوت پر میں کوئی حرف نہ آنے دوں گی۔ روتا نے کوئی فیصلہ کیا، پھر وہ مڑی اور جنگلی ہرنی کی طرح بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کی وہ تھیلی تھی جس میں وہ اپنے گھر سے اپنے زیورات لے کر آئی تھی۔ اتنی دیر تک منادی کرنے والے حویلی کے صدر دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ روتا نے آگے بڑھ کر زیورات کی تھیلی ایک منادی کرنے والے کو تھما دی۔ اس نے تھیلی کھول کر زیورات کا جائزہ لیا، پھر وہ تھیلی اس نے روتا کو لوٹاتے ہوئے کہا، اس حویلی سے جہاد کی تیاری کے لیے اب کچھ نہیں چاہیے۔ اے خاتون، زیورات کی تھیلی واپس لے لو۔ امیر سنار نے جہاد کے لیے پہلی 2000 بکریاں، 1000 گھوڑے، 500 اونٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ روتا نے بڑی ہمدردی سے کہا، تم یہ زیورات کی تھیلی رکھ لو میرے بھائی، میں یہ اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ امیر سنار نے جو کچھ جہاد کے لیے کیا ہے اس پر بھی میں خوش ہوں، خدا انہیں اس سے زیادہ توفیق دے۔ اس منادی کرنے والے جوان نے ناسان کو مخاطب کرتے ہوئے رازدارانہ پوچھا، اے مہربان ناسان، کیا یہ لڑکی امیر سنار کی بیوی ہے؟ اگر ایسے تو پھر سردار سنار نے ہمیں بلائے بغیر کیسے اور کیوں کر شادی کر لی؟ یہ سوال روتا نے بھی سن لیا تھا۔ تاہم ناسان نے رازداری سے کام لیتے ہوئے اس جوان سے کہا، یہ لڑکی امیر سنار کی بیوی نہیں، یہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آج ہی یہاں اس بستی میں داخل ہوئی ہے۔ منادی کرنے والے آگے نکل گئے۔ روتا ناسان کے ساتھ اسی طرح حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی کہ بائیں طرف سے سنار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ روتا کا چھوٹا بھائی ہنوک بھی تھا۔ انہیں دیکھ کر روتا دروازے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ سنار ہنوک کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ ناسان نے سنار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹے، تم یہاں نہ تھے کہ جہاد کے لیے منادی کرنے والے ادھر آ گئے۔ سب لوگ انہیں سامان مہیا کر رہے تھے، حتیٰ کہ عورتیں زیورات اتار اتار کر ان کے حوالے کر رہی تھیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں ان منادی کرنے والوں کو روتا نے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، اور وہ زیورات کی تھیلی جو یہ اپنے ساتھ گھر سے لائی تھی، وہ تھیلی اس نے اپنی خوشی اور رغبت سے ان منادی کرنے والوں کے حوالے کر دی ہے۔ ہنوک بڑے پرسکون انداز میں اپنی بہن کے اس جذبے کو سراہ رہا تھا۔ سنار نے کہا، روتا، تم میرے ساتھ آؤ، ناسان تم بھی آؤ۔ روتا، ناسان اور ہنوک تینوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ تینوں کو اپنے کمرے میں لایا اور لکڑی کے ایک صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ناسان، کیا تم نے روتا کو حویلی کے اندر کوئی کمرہ دے دیا ہے کہ میں یہ صندوق اس کے کمرے میں رکھوانا چاہتا ہوں؟ ناسان نے کہا، آپ کی دائیں طرف جو کمرہ ہے وہ روتا کا اور بائیں طرف ہنوک کا ہے۔ سنار جب آگے بڑھ کر اکیلا لکڑی کے صندوق کو اٹھانے لگا تو روتا نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس صندوق کو ایک طرف سے پکڑ لیا۔ ہنوک بھی آگے بڑھا اور اسے صندوق کو سہارا دیا۔ اس طرح وہ تینوں صندوق اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لائے، جو کمرہ روتا کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ صندوق کو کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھوانے کے بعد سنار نے اپنے لباس کے اندر سے ایک چابی نکالی اور اسے روتا کو دیتے ہوئے کہا، روتا، ذرا اس صندوق کو کھولو۔ روتا نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور کانپتے ہاتھوں سے چابی لے لی۔ پھر اسے صندوق کھولا۔ وہ صندوق سنہری سکوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں کچھ زیورات بھی پڑے ہوئے تھے۔ امیر سنار نے کہا، یہ زیور میری ماں کے ہیں، تم انہیں جب چاہو اپنے استعمال میں لا سکتی ہو۔ یہ اب تمہارے ہیں۔ یہ نقدی بھی تمہارے تصرف میں رہے گی کہ اسی میں سے گھر کے اخراجات چلاؤ۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہنوک کو تم بازار بھیج کر منگوا سکتی ہو۔ ہنوک کو میں نے بازار اور اسے ملحقہ ساری منڈیاں دکھا دی ہیں، اسے وہاں جانے اور سودا سلف خرید کر لانے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ سنار نے ذرا توقف سے کہا، سنو روتا، اگر تم دونوں بھائی بہن مستقلاً اس حویلی میں رہو تو اس کے لیے میں تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر کبھی تم کہیں اس سے بہتر جگہ پر جانا چاہو تو سن رکھو، کوئی تم لوگوں کو زبردستی یہاں رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس حویلی کی ہر شے تم اپنے استعمال میں لا سکتی ہو۔ حویلی میں تم جو تبدیلی کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ جب تک تمہارا یہاں پر قیام ہے تمہاری حیثیت حویلی کی مالکہ کسی ہوگی، کوئی تم سے باز پرس کرنے والا اور کسی کے سامنے تم جواب دہ نہ ہوگی۔ روتا نے اپنی عجیب سی بے پایاں خوشی کو ضبط کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں لکھ کر اس نقدی کے بھرے صندوق کا حساب رکھ سکوں گی۔ مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ یہ نقدی کس قدر ہے اور اس کا مصرف کیا ہوگا۔ سنار نے کہا، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ نقدی کس قدر ہے، میں نے تمہیں کہہ دیا تاکہ تمہاری حیثیت ایک مالکہ کسی ہے، اس میں سے جو چاہو خرچ کرو۔ ذرا رک کر سنار پھر کہہ رہا تھا، میں جہاد کے لیے 2000 بکریاں، 1000 گھوڑے، 500 اونٹ، جو اور گندم کی 100 بوریاں اور نقدی کی 10 تھیلیاں دینے کا اعلان کر چکا ہوں۔
تم نے ایک یہودی لڑکی ہو کر جہاد کے لیے اپنے تمام زیورات دے کر مجھے انتہائی متاثر کیا ہے۔ اب میں جہاد کے لیے نقدی دینے کی ابتدا بھی تم سے ہی کرانا چاہتا ہوں۔ ان زیورات کے نیچے کپڑے کی تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ 10 تھیلیاں نقدی کی بھر کر علیحدہ کر لو، پھر میں تمہیں ایک اور کام سونپتا ہوں۔ زیورات کے نیچے سے روتا نے سفید کپڑے کی سلی ہوئی تھیلیاں نکالی اور ان میں نقدی بھرنے لگی۔ ناسان اور ہنوک بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگے۔ جب 10 تھیلیاں بھر چکی اور وہ صندوق سے باہر رکھ دی گئیں تو سنار نے کہا، اب اس صندوق کو بند کر کے چابی اپنے پاس رکھو اور میرے ساتھ آؤ۔ ناسان اور ہنوک تم بھی آؤ۔ روتا صندوق بند کر کے چپ چاپ سر جھکائے سنار کے ساتھ ہولی۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب طرح کی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ سنار ان تینوں کو لے کر حویلی کے پچھواڑے کی طرف آیا، جہاں علیحدہ سے کئی گودام نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ سنار نے اس موقع پر چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور ان میں سے ایک چابی پکڑتے ہوئے اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ روتا نے دیکھا کہ وہ سارا کمرہ گندم اور جو کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا۔ سنار نے چابیوں کا گچھا روتا کو تھماتے ہوئے کہا، یہ چابیوں کا گچھا بھی اپنے پاس رکھو، اس میں ان سب کمروں کے تالوں کی چابیاں ہیں اور یہ سارے کمرے گندم جو کی بوریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ رباط کے لوگ کل یہاں سے 100 بوری جو گندم لینے کے لیے آئیں گے۔ میں نے ہنوک کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، یہ انہیں 100 بوری اٹھوا دے گا۔ اس موقع پر ناسان نے بولتے ہوئے کہا، سنار کھانا تیار ہے بیٹے، تم اور ہنوک دیوان خانے میں جا کر بیٹھو، میں اور روتا وہاں کھانے کے برتن لگاتی ہیں۔ گوداموں کے پاس سے ہٹ کر سنار اور ہنوک نے منہ دھویا، پھر وہ دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد روتا اور ناسان نے وہاں کھانے کے برتن لگا دیے۔ پھر روتا نے سنار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کھانا کھائیں۔ سنار نے تعجب سے پوچھا، اور تم دونوں؟ روتا نے کہا، ہم بعد میں کھا لیں گی۔ سنار نے کسی قدر خفگی میں کہا، روتا کیا تم چاہتی ہو کہ اس حویلی کے چاروں باشندے علیحدہ کھانا کھائیں اور یہاں ایک گھر ہستی کا سا ماحول پیدا نہ ہو؟ روتا بیچاری اداس سی ہو گئی اور اسے معذرت طلب لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں، اگر آپ ہمیں پناہ نہ دیتے تو نہ جانے ہم دونوں بہن بھائیوں کا کیا ہوتا۔ میں آپ کی ممنون ہوں، آپ نے ہم دونوں کو اتنی اہمیت دی ہے۔ اب یہ تو ہماری آخری آماجگاہ ہے اور میں کیوں کر پسند نہ کروں گی کہ اس میں ایک گھر کا سا ماحول پیدا نہ ہو۔ میں نے ایسا صرف آپ کا ادب و احترام پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ سنار نے کہا، اب ہم سب اس گھر کے افراد ہیں اور سب کا ادب و احترام ایک سا ہے۔ تم اور ناسان دونوں آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ روتا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی، وہ بھاگ کر ناسان کو بھی بلا لائی، پھر وہ چاروں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وادی سلجماسا اور درا کے حاکم ابن دانون نے زور و شور سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے 2 بڑے شہر تھے، سلجماسا اور الدرا، جن وادیوں کے اندر یہ شہر تھے۔ ان وادیوں کے نام بھی انہی شہروں سے منسلک تھے۔ ابن دانون المغرادی نے بڑے وسیع پیمانے پر اپنے جوانوں کی جنگی تربیت شروع کر دی تھی۔ درا شہر میں وہ خود اس تربیت کی نگرانی کر رہا تھا، جبکہ سلجماسا شہر میں اس کا ایک بہترین جرنیل اور اس کی لڑکی کا منگیتر ریک اس جنگی تربیت کی نگرانی کر رہا تھا۔ اریک کے متعلق وادی سلجماسا اور درا کے لوگوں میں مشہور تھا کہ ان وادیوں کے تمام بت اریک کی حمایت پر ہیں اور کوئی بھی شخص اریک کو شکست نہیں دے سکتا۔ اریک سے بتوں کی حمایت تو وہاں کے لوگوں کے صرف اپنی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے کر دی تھی، ورنہ اریک بلا کا طاقتور، بہادر اور شعبے کی حد تک جنگجو نوجوان تھا۔ اس لیے ابن دانون نے نہ صرف اس سے اپنی لڑکی منسوب کر دی تھی، بلکہ وادی سلجماسا کا اسے اپنی طرف سے حاکم بھی مقرر کر رکھا تھا۔ ان دونوں وادیوں کے لوگوں کو پختہ یقین تھا کہ اس جنگ میں اریک کی سرکردگی میں لڑی جائے گی اور اس میں انہیں یقیناً فتح ہوگی۔ ایک روز ابن دانون المغرادی درا شہر کے باہر کوہستانوں کے دامن میں ایک کھلے میدان کے اندر اپنے لشکریوں کی جنگی تربیت کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کے محافظ نے ایک شخص کو اس کے سامنے پیش کیا۔ ابن دانون نے اس اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس اجنبی نے کہا، اے ان 2 وادیوں کے عظیم حکمران، مجھے برغوثہ شہر کے اور ان صحراؤں کے اندر آخری نبی نعوذ باللہ صالح بن طریف کے جانشین ابو حفص نے بھیجا ہے۔ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ اور مسلمانوں کے درمیان عنقریب کوئی جنگ متوقع ہے۔ ابو حفص نہیں چاہتا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو اور وہ زور و شور سے افریقی قبائل میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس طرح ہمارے نبی صالح بن طریف کے نہ صرف ماننے والے بلکہ اس کی شریعت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔
ابو حفص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس جنگ میں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس جنگ میں ہم ہر حال میں آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ میں آپ کو صرف ہماری نہیں بلکہ افریقہ کے سب سے بڑے اور طاقتور قبائل کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ یہ بربری قبائل کوہستان اطلس کے دامن میں آباد تھے۔ یہ قبائل لاکھوں افراد پر مشتمل ہیں اور انہوں نے ابو حفص عبداللہ کو یقین دلایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں طرح اور بھرپور قوت سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ابو حفص چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر کسی بھی صورت مسلمان پھیلنے نہ پائیں۔ ابن دانون المغرادی نے بڑی ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرنا، اسے کہنا کہ ان صحراؤں کے اندر سرزمین حجاز سے آنے والے عرب ابن یاسین نے جو تحریک شروع کی ہے اسے میں اپنے ایک ہی حملے میں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، اور ہمارے مقابلے میں مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کی جمعیت صرف 2 قبائل لمتونہ اور حدابہ کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ہم جنگ میں مسلمانوں سے دگنے سوار میدان میں لیں گے، اور اس جنگ کے بعد لمتونہ اور حدابہ کی بستیوں، باغات اور زمینوں پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ تم آنے والی رات تک آرام کرو، پھر واپس جا کر ابو حفص سے اس حمایت پر میرا شکریہ ادا کرنا۔ ابن دانون کے محافظ ابو حفص کے اس سفیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے، جبکہ ابن دانون اپنے لشکریوں کی جنگی تربیت اور مشق کا جائزہ لینے میں متوجہ ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد ابن یاسین نے اپنے لشکر کے ساتھ اپنی رباط سے کوچ کیا۔ لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی ہو لی تھیں، اور یہ وہ عورتیں تھیں جن کے شوہر، باپ یا بھائی لشکر میں شامل تھے۔ ان عورتوں کی سرکردہ ابو بکر بن عمر کی بیوی زینب تھی۔ یہ نہایت حسین و جمیل اور زیرک اور دانش مند لڑکی تھی۔ اس کا تعلق قبیلہ حدابہ کے ایک ذیلی قبیلے انفرادہ سے تھا۔ زینب کو سیاسی اور عسکری معاملات میں بھی بڑی دسترس حاصل تھی۔ زینب نے جنگ کے دوران پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے فرائض اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ سنار سے اجازت لے کر روتا بھی لشکر میں زینب کے تحت کام کرنے والی ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ زینب کی چھوٹی بہن سیت بھی اس کے ساتھ تھی۔ روتا کو سیت نے اپنے ساتھ خیمے میں رکھ لیا تھا۔ لشکر نے 3 حصوں میں بٹ کر رباط سے کوچ کیا۔ سب سے آگے لشکر کا کلب اور جو کہ گھوڑوں پر سوار تھا، اور کلب کے آگے آگے ابن یاسین اور ابو بکر بن عمر پورے لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ کلب کے پیچھے میمنہ تھا، یہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے، اور میمنہ سالار سنار بن ایرام اپنے گھوڑے پر سوار ان کے آگے آگے تھا۔ میمنہ کے پیچھے ان عورتوں کا دستہ تھا جو جنگ میں شامل ہوئی تھیں اور اونٹوں پر سوار تھیں، اور کجاووں پر ان کے بیٹھنے کے لیے پردے کا نہایت عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ لشکر کے آخر میں میسرہ کے دستے تھے، یہ سب اونٹوں پر سوار تھے، اور ان کا سردار یوسف بن تاشفین تھا۔ اس حالت میں ایک عمدہ تنظیم کے ساتھ لشکر نے وادی سرجماسا اور وادی درہ کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں قبیلہ سنہاجہ کے کچھ جتے بھی لشکر میں شامل ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو افریقی صحرا میں آباد تھے۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور صحراؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے بڑی تگ و دو کر رہے تھے۔ ابن یاسین اپنے لشکر کے ساتھ ابی درہ شہر سے 10 میل دور ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنے لشکر کو رک جانے اور پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے سامنے ابن دانون اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ وہ ایک وسیع وادی تھی جس کے دائیں بائیں بلند کوہستانی سلسلے تھے، اور ان کے بیچوں بیچ شرقاً غرباً ایک بے کنار میدان پھیلا ہوا تھا۔ آن کی آن میں لشکر کے خیمے نصب کر دیے گئے۔ خوراک سے لدے اونٹوں کو بٹھا کر ان کی پیٹھ سے بوجھ اتار دیا گیا۔ لشکر کی عورتوں کو خیموں میں منتقل کرنے کے بعد قبیلہ سنہاجہ کے دستوں کو پڑاؤ کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ پھر آرام کیے بغیر ابن یاسین نے جنگ کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کا حکم دیا۔ ابن دانون کا خیال تھا کہ مسلمان اس کے سامنے خیمہ زن ہو کر کم از کم 1 رات تو آرام کریں گے، اور اسی رات وہ ان پر شب خون مار کر انہیں بری طرح سے مفلوج کر کے میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اس کی ساری امیدیں اس وقت دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئیں جب ابن یاسین کی سرکردگی میں مجاہدین برکفتائی سے اپنی صفیں درست کر رہے تھے۔ اس موقع پر ابن دانون نے اپنے لشکر کو جنگ کے لیے صف آرا ہونے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ پر آیا جہاں اس کا ہونے والا دامان عریق اپنے حصے کے لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا۔ ابن دانون نے اس کے لشکر کو میسرہ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ابن دانون اس کے قریب اپنے گھوڑے سے اترا۔ عریق بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ ابن دانون نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمال شفقت میں کہا، اے فرزند عزیز، اس جنگ کے فیصلے کا انحصار تمہاری کارگزاری پر ہے۔ اس موقع پر ابن دانون کی بیٹی اور عریق کی منگیتر سیلا بھی اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی وہاں پر آ گئی۔ وہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھی اور لگتا تھا کہ وہ پوری طرح جنگ میں حصہ لے رہی تھی۔
وہ ایک نوعمر اور حسین ترین لڑکی تھی۔ اسے سپاہیانہ وقار میں دیکھ کر عریق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ بڑے شوق سے سیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ سیلا ایک ماہر جنگجو کی طرح ایک تیز اور بے باک جست کے ساتھ اپنے گھوڑے سے نیچے کودی اور اپنے باپ ابن دانون کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی پیٹھ پر تیروں سے پھل اور ترکش سے اور ڈھال لٹک رہے تھے۔ اس کے سر پر آہنی خود اور چمڑے کی پیٹی سے منسلک پہلو میں تلوار تھی۔ وہ اپنے سراپا سے خود بھی 2 دھاری تلوار لگ رہی تھی۔ عریق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ابن دانون نے کہا، عریق میرے فرزند، میرا ایک مشورہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس پر عمل کرو تو شاید یہ ہماری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی طرف پہلا اور جاندار اقدام ہوگا۔ عریق نے بڑی ارادت مندی سے کہا، آپ کہیں، میں آپ کے ہر مشورے پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ ابن دانون نے کہا، تو پھر تم پہلے انفرادی جنگ کی ابتدا کرو، میدان جنگ میں اترو اور بلند آواز میں مسلمانوں کو للکار کر کہو کہ وادی سر جماسہ کا حاکم عریق ہوں۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا جرنیل ہے جو عزت و وقار میں میرے ہم پایا ہو اور میدان میں اتر کر میرا مقابلہ کرے؟ اور سنو، تمہاری اس دعوت پر میدان میں صرف 3 ہی جوانوں کے اترنے کا امکان ہے۔ ایک ابو بکر بن عمر قبیلہ لمتونہ کا امیر، دوسرا یوسف بن تاشفین قبیلہ لمتونہ کا نائب امیر، اور تیسرا سنار بن ایرام قبیلہ ہدابہ کا سردار۔ ان تینوں میں ایک ضرور تمہارے مقابلے کے لیے اترے گا، کیونکہ ابن یاسین کے پاس یہی تینوں جرنیل ہیں جو جاہو حشمت میں تمہارے ہم پایا ہیں، اور ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے سامنے میدانی جنگ میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے گا، اور جب ان تینوں میں سے ایک تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا تو ابن یاسین کی قوت ٹوٹ جائے گی، مسلمانوں کے لشکر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ ہمارے لشکریوں کے حوصلے پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو جائیں گے اور وہ اسے اپنی فتح کی پہلی جھلک تصور کریں گے۔ عریق نے گہری اور معنی خیز مسکراہٹ میں کہا، آپ کی سوچ اور مشورہ ہمارے لیے سود مند ہے۔ صفیں درست کرنے کے بعد میں ابھی میدان میں جاتا ہوں۔ میں ابن یاسین کے ایک ہی جرنیل کو ختم کرنے پر اکتفا نہ کروں گا، ایک دو کی گردن کاٹ کر میں دوسرے کو مقابلے کی دعوت دوں گا، اور اس میدان میں دونوں لشکروں کے سامنے میں ابن یاسین کے تینوں جرنیلوں کو خون میں نہلا کر رکھ دوں گا۔ پھر ابن یاسین کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ میرا اکیلا کیا بگاڑ لے گا؟ اسے ہم جب اور جس وقت چاہیں گے شکست دے کر اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اس طرح نہ یہ بیچ رہے گا، نہ بڑا ہو کر ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرے گا۔ اس بار ابن دانون کی بیٹی سیلا نے بولتے ہوئے کہا، عریق اگر تم یہ کر دکھاؤ تو میں وعدہ کرتی ہوں بابا تمہیں اپنا جانشین مقرر کر دیں گے اور یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ عریق نے کچھ زیادہ ہی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے لیے ایک کم سعادت کا مقام ہے کہ میں ان کا داماد ہونے والا ہوں۔ ابن دانون نے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں اب واپس اپنے لشکر میں جاتا ہوں، تم صفیں درست کر کے میدان میں اترو اور اپنے کام کی ابتدا کرو۔ ابن دانون اور اس کی بیٹی سیلا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ عریق پہلے کی طرح اپنے لشکر کی صفیں درست کرتا رہا۔ اپنی صفوں کی درستگی کے بعد عریق دونوں لشکروں کے درمیانی میدان میں اترا۔ اس نے نیا اور خوب چمکتا ہوا جنگی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال، دوسرے میں تلوار تھی، اور اس کا گھوڑا بری طرح کلیلیں کر رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر عریق نے اپنی تلوار بلند کی اور زور زور سے چلاتے ہوئے کہا، مسلمانوں، کیا تمہارا کوئی ایسا جرنیل ہے جو عزت و وقار میں میرا ہم پلہ ہو اور میدان میں اتر کر میرا مقابلہ کرے؟ یہ اعلان سن کر ابن یاسین کے پاس کھڑے ابو بکر بن عمر کے جسم میں آگ سی لگ گئی، اور اس نے ابن یاسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آقا، اس جوان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میں میدان میں اترتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ عریق کہہ رہا تھا، میں سر جماسہ کا حاکم عریق ہوں۔ ابن یاسین ابو بکر بن عمر کو میدان جنگ میں اترنے کی اجازت دینا ہی چاہتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں جانب سے یوسف بن تاشفین اور سنار بن ایرام اپنے گھوڑوں کو ایڑ پر ایڑ لگاتے اور سر پر دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ابن یاسین نے کہا، ابو بکر رک جاؤ، اپنے دائیں بائیں دیکھو، یوسف اور سنار آ رہے ہیں، ان دونوں کو آنے دو، شاید ان کی موجودگی میں کوئی بہتر فیصلہ ہو سکے۔ یوسف اور سنار وہاں پر آ کر رکے، اپنے گھوڑوں سے اترے اور دونوں عریق کے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ ابن یاسین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم دونوں کے آگے سے پیشتر ابو بکر بن عمر بھی میدان میں اترنے کی اجازت ہی طلب کر رہا تھا۔ میرے لیے تم تینوں ایک سے ہو، میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اپنے سروں سے اپنے خود اتار کر خوب زور سے ہوا میں اچھالو، جس کا خود زمین پر سیدھا پڑے گا وہی میدان میں اتر کر مقابلہ کرے گا۔ ابو بکر، یوسف اور سنار نے ایک بار ایک دوسرے کو بامعنی انداز میں دیکھا،
پھر ایک دم انہوں نے اپنے خود اتار کر ہوا میں اچھال دیے۔ ابو بکر اور یوسف کے خود الٹے پڑے جبکہ سنار کا خود سیدھا گرا، لہٰذا ابن یاسین نے اسے اجازت دے دی۔ سنار اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے سر پر اس نے اپنا خود جمایا، پھر اپنے گھوڑے کو ایک سخت ایڑ لگا کر میدان کے اندر مقابلے کے لیے تیار کھڑے ابن دانون کے داماد عریق کی طرف بڑھا۔ عریق کے سامنے آ کر سنار نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ عریق کا گھوڑا ابھی تک کلیلیں کر رہا تھا، اس کی گردن خوب موٹی، تنی ہوئی، عیالوں سے بھری اور خمدار ہو رہی تھی۔ عریق نے فوراً سنار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے مقابل، اپنا نام کہو، ابن یاسین کے 3 جرنیلوں میں سے تم کون سے ہو؟ سنار نے بڑے نرم لہجے میں کہا، میں سنار بن ایرام ہوں۔ عریق نے ایک طنز سے پوچھا، تمہارے بعد اس میدان میں کون اترے گا؟ سنار نے تلخ ہو کر پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عریق نے کہا، میرا مطلب ہے اے اجنبی، جب میں اس میدان میں تجھے لہو لہان کروں گا، تجھے رگیدوں گا، تیرے اوپر شدید نا امیدی عطا غم طاری کروں گا، تیرے دفاع کے ہر بند کو توڑ کر جب میں تیری رگوں کا سارا لہو بہا دوں گا اور تو زمین پر بے جان پڑا رہ جائے گا، پھر اے ابن یاسین کے سالار، کون تیرے بعد میرا مقابلہ کرنے اس میدان میں اترے گا؟ سنار نے عریق کو چیلنج دیتی نظروں سے دیکھا، پھر اس نے اپنے لہجے کی انتہائی سنگینی اور تلخی میں کہا، سن ہرمن کے جلیس، ابلیس کے رفیق، اس میدان میں تیری ساری لطافت و سطوت اور نزاکت و تمکین کو میں کف اڑاتی موجوں کی طرح اڑا دوں گا۔ اب تو میری تلوار کے وار اور ڈھال کی ضرب کا سامنا کرے گا تو تجھ پر قفس کی تاریکی چھا جائے گی، تو قرب و بعید کے ساتھ سب امتیاز بھول جائے گا، اور تیری حالت واللہ تو اپنے آپ کو کٹے ہوئے خشک پتوں کی طرح سنسان و ذلیدہ پائے گا۔ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تیرے بعد اس میدان میں میرے سامنے کون آئے گا، لیکن میں وادی میں تو موت کو اپنے سامنے رقص کرتے دیکھے گا۔ دیکھ، میں بیکار سروں کی فصل کاٹنا خوب جانتا ہوں، وقت کی سمرن میں، تاریخ کے بکھرتے اوراق میں تجھے وہموں کے آسیب کی طرح گمنام اور خیالوں کے افرید کی طرح بے حقیقت کر دوں گا۔ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر مجھ پر حملہ کرو، پھر دیکھو کیسے میں تجھے آسیائے دوہر میں کس طرح تجھ پر آفاق تنگ کرتا ہوں۔ سنار جب خاموش ہوا تو عریق نے انتہائی غصے اور غضب کی حالت میں کہا، کیا تو میرا نام نہ پوچھے گا؟ کہ تجھے خبر تو ہو کہ کس سے مخاطب ہے اور تیرا مقابل کون ہے؟ سنار نے ایک وقار، ایک سطوت اور حسن تکلم میں کہا، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں کہ تو کون ہے، میں تجھے ایک گمنام جنگلی سور جان کر اس رزم گاہ میں ماروں گا۔ سنار کی اس گفتگو پر عریق نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور واقعی جنگلی سوروں کی طرح پیچ و تاب کھاتا ہوا سنار پر حملہ آور ہو گیا۔ عریق نے کئی لگاتار خطرناک وار سنار پر کیے جو سنار نے بڑی آسانی سے روک دیے اور اپنا دفاع کر لیا۔ عریق جھلا کر رہ گیا، اس کا کوئی وار بھی سنار پر کارگر ثابت نہ ہوا تھا، اور سنار اس کے سامنے فاتحانہ وقار کی طرح کھڑا اس کے وار روکتا رہا تھا، اور ابھی تک اس نے اپنی جنگ کا آغاز نہ کیا تھا۔ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے عریق پھر حملہ آور ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بار انتہائی خطرناک وار کرے گا۔ قریب آ کر عریق نے اپنا رخ بدلا، تلوار روک کر اس نے اچانک اپنی ڈھال سنار کے سامنے کر دی، اور اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار اس نے سنار کے گھوڑے کی اگلی ٹانگ پر مارنا چاہا۔ شاید گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹ کر اور سنار کو نیچے گرا کر وہ اپنے سامنے بے بس و مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ڈھال اس لیے آگے کر دی تھی کہ سنار اپنے گھوڑے پر گرتی تلوار کو نہ دیکھ سکے، لیکن عریق کی اس وقت حیرت و تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی جب اپنی تلوار کا دستہ مار کر سنار نے اس کی ڈھال کو ہٹا دیا اور اپنی ڈھال آگے کر کے اس نے اپنے گھوڑے کا دفاع کر لیا۔ عریق کی تلوار سنار کی ڈھال سے ٹکرا کر رہ گئی تھی۔ عریق جو ہی نیا حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا، سنار دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آیا، اپنے گھوڑے کی باگ ایک جھٹکے سے کھینچی، پھر اسے سخت مہمیز لگائی۔ گھوڑا ایک عجیب اور طغیانی میں اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر اور فضا میں سیدھا ہوتا ہوا ہنہنایا، پھر آگے چشمک بھر کو صحاب اور موت کے تاریک ہیولے کی طرح گرم و جولاں ہو کر ایک فکر و مستی میں سنار حملہ آور ہوا۔ اپنی تلوار کی بجائے اس نے اپنی ڈھال عریق کے سامنے کرنا چاہی۔ جس وقت عریق اپنی ڈھال اپنے سامنے لا کر سنار کی ڈھال سے اپنا دفاع کر رہا تھا، سنار نے نیچے ہی نیچے اپنی تلوار کا عمل بھی شروع کیا اور عریق کے گھوڑے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ عریق کا گھوڑا لڑکھڑا کر گر گیا اور عریق دوہرا ہوتا ہوا دور جا گرا۔ سنار بھی اپنے گھوڑے سے نیچے کود گیا۔ عریق گرنے کے بعد فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سنار اپنی تلوار لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اے خود غرض، حریص اور قسمت آزما انسان، میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ میں تجھے تاریک گہرائیوں کی طرح غیر آباد غیر مستعمل کر دوں گا؟ ابھی میرے عمل کی ابتدا ہوئی ہے، اب تو دیکھتا رہ
تھوڑی دیر بعد میری تلوار تیری ہڈیوں کے گودے میں بھی لرزہ طاری کر دے گی اور تو زندگی پر قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح دے گا۔ عریق نے اپنی آنکھوں میں ایک کربناک انتقام لینے کے لیے سنار کی طرف دیکھا، پھر کچھ کہنے کی بجائے اس نے آگے بڑھ کر سنار پر حملہ کر دیا۔ پہلے اسے صرف سنار کے دفاع کا سامنا تھا، اب جبکہ سنار اپنی پوری قوت پر اترا ہوا تھا تو اس نے ایسی پھرتی اور وحشت ناکی سے عریق پر جوابی حملہ کیا کہ اپنے برق رفتار حملوں سے عریق کو دور تک دھکیلتا اور گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ وادی سرجماسا اور درا کا مانا ہوا تیغ زن سنار کے تیز حملوں کے سامنے ایسا حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ گویا سنار کی شکل میں وہ کسی جلتے ویران موسم، فطرت کی پراسرار قوتوں، شعلہ بیدار بگولوں کے اندر اڑتی ریت، اٹل چٹانوں اور قدرت کی کسی محجوب قوت کا سامنا کر رہا ہو۔ عریق کی اپنے مستقبل کے متعلق ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور وہ ویسا ہی کر رہا تھا گویا روشنیوں کا کوئی نجات دہندہ اس پر چڑھ دوڑا ہو اور مقدر کا نگہبان اسے کوئی خبیث روح جا کر زمین کی سرد پاتال میں اتار دینا چاہتا ہو۔ اچانک رات کی طرح کڑکتی آواز نے سنار نے اللہ اکبر کا ہول طاری کر دینے والا اپنا نعرہ مارا، پھر اس کے حملوں میں ایک میٹھی تڑپ، ستاروں کی سی روشنی، سمندر کی سی گہرائی، خطر پسندی، حریفانہ کشمکش اور ایک قلندرانہ سکر و مستی آ گئی۔ اچانک میدان میں عریق کی خزاں کے طوفانی جھونکوں کی پکار جیسی چیخ بلند ہوئی۔ سنار کی تلوار اس کی گردن کے بائیں حصے پر پڑی تھی اور اسے کاٹتی چلی گئی۔ عریق زمین پر گر گیا تھا۔ سنار نے اپنے دانون کے لشکر کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں کہا، کیا تمہارے لشکر میں عریق جیسا کوئی اور سرپھرا بھی موجود ہے جو مقابلے کے لیے میدان میں اتر سکے؟ کیا تم لوگوں نے انفرادی جنگ اس قدر آسان سمجھ رکھی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس لہجے میں پکارتے ہو؟ یاد رکھو، ہماری ڈھالیں مضبوط اور تلواریں تیز ہیں۔ ابن دانون، کیا تم میرے مقابلے پر خود نہیں اترتے ہو؟ ابن دانون یا اس کے کسی بھی جرنیل یا لشکری نے سنار کی پکار کا جواب نہ دیا۔ ابن دانون کو عریق کی موت کا ایسا دکھ، ایسا صدمہ ہوا کہ انتقامی کارروائی کے طور پر اس نے مسلمانوں پر ایک بھرپور حملے کا حکم دے دیا۔ عریق کی جگہ اس کی بیٹی سیلا اس کے لشکر میسرا کی کمانداری کر رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے ابن دانون نے لشکر میں بری طرح جنگ کے طبل اور دفیں بجنے لگی تھیں۔ ابن یاسین کے حکم پر مسلم مجاہدین بھی اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے مست و شادماں قافلوں اور داستانوں کے بکھرے اور آگ اکٹھے کرنے والے سپاہیانہ وقار کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ دونوں لشکر یوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے جیسے فنا کی مرثیہ خواں کوئی اچانک اٹھنے والا طوفان اپنے ہنگام و ازدحام اور وہم و اوہام کے ساتھ نازل ہونے والا ہو۔ ابن یاسین، ابو بکر بن عمر، یوسف بن تاشفین اور سنار بن ایرام اپنے لشکر کے آگے آگے تھے اور وہ ایک وقار کے ساتھ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ سب سے پہلے دونوں لشکروں کے کلب آپس میں ٹکرائے، اس کے بعد سنار کے میمنا کے ساتھ دشمن کا میسرا ٹکرایا جس کی کمان ابن دانون کی بیٹی سیلا کر رہی تھی، اور پھر یوسف بن تاشفین اپنے شتر سوار میسرا کے ساتھ ابن دانون کے میمنا پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اپنے گھوڑے پر سوار ابن یاسین کی حفاظت کے لیے مجاہدوں نے لڑتے ان کے گرد ایک مضبوط حالہ بنا لیا تھا۔ اس حفاظت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابن یاسین نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے صحراؤں کے فرزند، اے میرے باجبروت ساتھیوں، نسل انسانی کے محافظوں، بے آواز ترانہ حمد گاتے آگے بڑھو اور ان دشمنان دین کو ان کے صنم خانوں کی طرح بے پا اور پرستود کر کے رکھ دو۔ ان کے نفس مجہول کو اخلاق و استقامت اور حرارت و حلاوت سے بھرپور اپنے جذبوں سے آشنا کرو۔ ان کے ہر داؤ ہر گھات سے ہوشیار رہ کر آگے بڑھو اور انہیں کھوئی ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح بے منزل و بے ٹھکانہ کر دو۔ ان کے لیے سیاہ آندھی اور سرخ سیلاب بن کر پیش قدمی کرو اور انہیں آوازوں کے سائے جان کر ظلمت کے دوزخ میں ڈال دو۔ نعرہ مارو، ہاں میرے رفیقوں، اپنے رب کی تکبیر کا نعرہ مارو اور اپنے جہد عمل سے ان کی حالت ابتر سی کشتی جیسی کر دو۔ ابن یاسین کے یہ الفاظ مجاہدین کے لیے کچھ اس طرح اشتعال تباہ کے باعث بنے تھے کہ وہ آگ و خون اور خستگی و بیچارگی کا پیغام اور مرگ و موت کا طوفان بن کر بڑھنا شروع ہو گئے۔ ابن دانون کی بیٹی سیلا درست طور پر اپنے میسر کا نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکی۔ سنار اپنے تیز حملوں سے اس کے میسر کی ساری تنظیم، ساری جمعیت کپڑے کی طرح پھاڑ کر رکھ دی تھی۔ دوسری طرف یوسف بن تاشفین نے اپنے میسرا کے ساتھ دشمن کے میمنا کو رگید کر رکھ دیا تھا اور وہ ان کے اندر گھس کر ایک طرح سے ان کا قتل عام کر چکا تھا۔ ابن دانون کے قلب پر بھی ابن یاسین اور ابو بکر بن عمر کے قلب کا زوردار دباؤ لمحہ بلمحہ تیز اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اپنے میمنا کے ساتھ نعرہ ہائے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حملوں میں اور تیزی اور سختی پیدا کر دی۔
سیلا جو ازم گاہ کا اتنا تجربہ نہ رکھتی تھی اس سختی اور بوجھ کو برداشت نہ کر سکی اور مایوس ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ اسے فرار ہوتے دیکھ کر پورے میسرا کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور سیلا کے پیچھے پیچھے بھی بھاگنے لگے۔ سنار نے ان کا تعاقب اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ دشمن کا میمنہ پہلے بھی یوسف بن تاشفین کی طرف سے سخت دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ اب جو ان کے کان میں یہ بھنک پڑی کہ ان کے میسا کو شکست ہو چکی ہے اور ابن دانون کی بیٹی میدان چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے تو وہ بھی میدان سے منہ موڑ کر فرار ہونے لگے۔ یوسف بن تاشفین ان کے پیچھے لگ گیا۔ اپنے میمنہ میسرا کے فرار کے بعد ابن دانون نے لڑتے لڑتے اپنے کلب کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس موقع پر اگر اس نے اپنے لشکر کو فرار کی اجازت دی تو اس حالت اس بکری سے مختلف نہ ہوگی جس کے پیچھے کئی بھوکے اور خونخوار بھیڑیے لگ چکے ہوں۔ لیکن ابن دانون بہت دیر کر چکا تھا، اب پیچھے ہٹنے کا موقع نہ رہا تھا، کیونکہ یوسف بن تاشفین اور سنار نے اس کی میمنہ اور میسرا کی اکثریت کو تحقیق کرنے کے بعد ابن دانون کے کلب کو چاروں طرف سے گھیر کر مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا۔ اس جنگ میں ابن دانون بھی مارا گیا، تاہم اس کی بیٹی اپنے بچے کھچے لشکروں کے ساتھ جھوٹے نبی صالح بن طریف کے وارث ابو حفص کے پاس پناہ لینے کی خاطر اس کی وادی کی طرف بھاگ گئی۔ ابن یاسین نے اپنے لشکر کے ساتھ ابن دانون کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ ان کے خیموں ہتھیاروں کے بہترین ذخائر کے علاوہ انگنت بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گھوڑے بھی لگے۔ اس قدر بھیڑ بکریاں مسلمانوں کے اپنے پاس نہ تھیں جو انہیں ابن دانون کے کیمپ میں سے حاصل ہوئیں۔ یہ سب بھیڑ بکریاں ابن دانون نے اپنے لشکر کی خوراک کے لیے جمع کر رکھی تھیں۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے ابن یاسین آگے بڑھے اور بغیر کسی مزاحمت کے انہوں نے ابن دانون کے شہروں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی عملداری میں شامل کر لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔